گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آئیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، بہت ضروری پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج اہم ٹاپک پر بات ہوگی، ایک اچھے موضوع پر بات ہوگی. اس موضوع پر بات ہوگی جو آج موضوع پوری دنیا میں گردش کر رہا ہے. آج کچھ قوم کے لٹیرے، آج کچھ ایمان کے لٹیرے، آج کچھ ایمان کو تباہ کرنے والے، جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، جس طرح سے دیمک پیڑ کو کھا جاتا ہے، آج بھی ہماری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کا تو لباس پہنتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بھولے بھالے سنیوں کے ایمان کے لٹیرے بنے ہوئے ہیں. بھولے بھالے سنیوں کے ایمان پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کان کھول کر سن لو. اپنے آپ کو پیر بتانے والوں، اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں، دنوں رات گناہ کرنے والوں، ناچ ڈانس کرنے والوں، ناچنا کسی پیر کا کام نہیں ہوتا. ڈانس کرنا کسی پیر کا کام نہیں ہے. ڈانس کرنے والا کتا ہے کتا، ناچنے والا کتا ہوتا ہے، مجرا کرنے والا ہوتا ہے. ناچنا تو طوائف کا کام ہوتا ہے. ناچنا کسی پیر کا کام نہیں ہوتا. ناچنا تو نچنیوں کا کام ہوتا ہے. ناچنا کسی اللہ والے کا کام نہیں ہوتا. اللہ والے کا تو یہ کام ہوتا ہے، جب تک وہ زندگی، جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا رہتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو بھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے. کسی پیر کا کام ناچنا نہیں. خواجہ غریب کا نواز، خواجہ غریب نواز کا نام لے کر خواجہ غریب نواز کی مقدس ذات کو بدنام کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. ان ڈھوگی پیروں سے کہنا چاہتا ہوں جو خواجہ غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ کر، اور ان پیروں سے کہنا چاہتا ہوں جو خواجہ غریب نواز کا نام لے کر بھولے بھالے سنیوں کو اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے کہ جب پروردگار تم پر پکڑ کرے گا، نہ تو تم یہاں بچ سکتے ہو، نہ قبر میں بچ سکتے ہو، نہ میدان محشر میں بچ سکتے ہو. آج ہوتا کیا ہے؟ اگر اجمیر شریف کی درگاہ پر سنی مسلمان چلا جائے، اگر ہمارا بھولا بھالا بھائی اجمیر شریف کی درگاہ پر چلا جائے، تب وہاں پر زبردستی کچھ ڈھونگی پیر پکڑ لیتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں 100 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، جن کے بال پیروں تک لٹکتے ہیں، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی منڈے پیر بنے پھر رہے ہیں. اور جب مسلمان وہاں پر جاتا ہے تو پھر چادر چڑھانے کے لیتے ہیں، چوکھٹ چومنے کے لیتے ہیں، اندر انٹری کرنے کے لیتے ہیں، لیتے رہتے ہیں. اگر کوئی غریب پہنچ جائے، زندگی بھر دعا کرتا رہے، خواجہ غریب نواز آپ کے آستانے پر آنا چاہتا ہوں، یا خواجہ آپ کا روضہ دیکھنا چاہتا ہوں، یا خواجہ آپ اپنا روضہ دکھا دیں، تو خواجہ غریب نواز کے روضے پر وہ جاتا ہے تو کچھ داڑھی منڈے پیر جو داڑھی منڈائے پھر رہے ہیں، جو فاسق ہیں، دنوں رات گناہ کر رہے ہیں، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہر طرح سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتاؤ مجھے کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ بتاؤ کس نے اعلان کر دیا کہ اگر اللہ والے کی مزار پر جایا جائے تو وہاں کے پیر اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، وہاں کے پیر اس کے ساتھ کھلواڑ کریں، ہر طرح سے اس سے پیسہ لوٹیں، پیسہ وصولیں. ارے وہ خواجہ کی بارگاہ میں آئے دعائیں لے کر، خواجہ کی بارگاہ میں آئے خواہشیں لے کر، خواجہ کی بارگاہ میں آئے تمنائیں لے کر، خواجہ کی بارگاہ میں آئے مرادیں لے کر، اور تم لوٹنا چاہ رہے ہو.
تمہیں پتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، تمہیں پتا ہے اس کے پاس روپیے ہیں یا نہیں، تم لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ظریف چشتی نام کا لٹیرا ہے، خواجہ غریب نواز کی مقدس ذات کو، خواجہ غریب نواز کی مقدس ذات کو بدنام کروا رہا ہے، اور اپنے آپ کو سلسلہ چشت کا بتا رہا ہے۔ ارے سلسلہ چشت تو وہ مقدس سلسلہ ہے، سلسلہ چشتیہ تو وہ مقدس سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں خواجہ غریب نواز بختیار کاکی جیسا ولی موجود ہے۔ یہ اپنی نگاہ کرم کی جس پر کرتے اس کا یہاں پر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، قبر میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور آج بدنام کرنے پر لگے ہو خواجہ غریب نواز کی مقدس ذات کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں ظریف چشتی کان کھول کر سن لو، خواجہ کی ذات کو بدنام مت کرواؤ۔ ڈھونگی پیرو، داڑھی منڈائے پھرتے ہو، فاسق کے مولین ہو، تم رات و دن گناہ کر رہے ہو، اپنے آپ کو پیر بتاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یقیناً اگر تم گندے کام کرو گے، فاسق کام کرو گے، اگر پیر ہو کر حرام کام کرو گے، حرام کام، تو یہاں پر بھی دنیا بھی تمہاری برباد ہو جائے گی، قبر بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو تمہیں جہنم میں جانے سے کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو سدھارو، نیک راہ پر آ جاؤ۔ اسی طرح سے کنپور کی سرزمین پر چلے جاؤ، کلیر کی سرزمین پر چلے جاؤ، وارث دیوا کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ کچھ پیر ایسے ہیں جو لوٹنے کی، میں سب پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حق ہیں وہ حق ہیں، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، جو اللہ والے حقیقت میں وہ اللہ والے اور وہ پیسے بھی کسی سے نہیں ٹھگتے، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی داڑیاں مڑی ہوئی ہوتی ہے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، چہرہ بالکل صاف ہوتا ہے ایک عام آدمی کی طرح، اور اپنے آپ کو پیر بتاتے ہیں، لوگوں کو مرید کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہیں جس کی داڑھی نہیں، جو ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہیں جس کے سر پر ٹوپی نہیں، جو ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہیں جو رات ہوتی ہے تو گناہ کرتا ہے، دن ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، جو لوگ ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہیں جو اپنے آگے لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے، جو اپنے آگے لوگوں سے ماتھا ٹکواتا ہے، جو اپنے آگے لوگوں کا سر جھکاتا ہے، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کان کھول کر سن لو، کہیں ایسا نہ ہو ایسا پیر تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے، نہ تمہیں دنیا میں بچا سکے، نہ قبر میں بچا سکے، نہ میدان محشر میں بچا سکے۔ پیر ایسا چنو جو شریعت مصطفیٰ پر چلنے، پیر ایسا چنو جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، پیر ایسا چنو، پیر ایسا چنو جو شریعت پر چلنے والا، ایسا پیر نہیں جس کی دنیا بھی برباد ہو، قبر بھی برباد ہو، اور جس کی آخرت خود برباد ہو، وہ تمہیں کیا بچائے۔ تو آج مزاروں پر یہ حال بنا رکھا ہے کہ داڑھی منڈے پیر پھر رہے، داڑھی منڈے پیر لوگوں کو ٹھگنے کے لیے۔ اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہوئے؟ بتاؤ، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک نبیوں کو دیکھو، رسولوں کو دیکھو، پیغمبروں کو دیکھو، انبیاء اکرام کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، ولیوں کو دیکھو، اولیاء اللہ کو دیکھو، تقوی داروں کو دیکھو، متقیوں کو دیکھو، پرہیزگاروں کو دیکھو، کیا کسی کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا کسی کے چہرے پر اللہ کا نور نہیں تھا؟ کیا کسی اللہ والے نے داڑھی نہیں رکھائی؟ تو یہ داڑھی منڈے پیر تم ان سے کیوں مرید ہوتے ہو؟ ایسے پیروں سے کیوں مرید ہوتے ہو جو پینٹ شرٹ میں رہتے ہیں؟ میں نے خود ایسے پیروں کو دیکھا ہے جو داڑھی منڈے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جو خود اسلام کے راستے پر نہیں چلتے، دوسروں کو اسلام کے راستے پر چلانے کی بات کرتے ہیں، اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مولانا نے یہ کہہ دیا، مولانا نے یہ کہہ دیا، مولانا نے فلاں کی بات کہہ دی، مولانا نے یہ کہہ دیا۔ ارے مولانا کہے کیوں نہیں؟ حق بات کہنی چاہیے، حق بات کڑوی تو لگتی ہے۔ وہ لوگ جو جاہل پیروں سے مرید ہوتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، ایسے پیروں سے مرید مت ہو،
ظریف چشتی کے مریدوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسے پیروں سے مرید مت ہو جو پیر لڑکیوں کے ساتھ پکڑا جائے، جو پیر شراب کی بوتل لے کر پکڑا جائے، جو پیر گانے گاتے ہوئے پکڑا جائے، جو پیر چھم چھم ناچتے ہوئے پکڑا جائے، جو پیر گانوں کی دھن میں ناچتا ہو، جو پیر اپنے منہ سے گانا گاتا ہو۔ اور ظریف چشتی کے مریدوں کان کھول کر سن لو، میں نے ظریف چشتی کی ایک ویڈیو کو دیکھا، میں نے ظریف چشتی کی ایک کلپ کو دیکھا۔ ظریف چشتی اس میں نعت مصطفیٰ نہیں پڑھ رہا تھا، ظریف چشتی اس میں گانا گا رہا تھا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو میں دکھا سکتا ہوں، ظریف چشتی اس میں گانا گا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے ایسے پیروں کو اور ایسے پیروں کے مریدوں کو جو ایسے پیروں سے مرید ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آتی دو پیسے کی؟ شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا پیر، اسلام کے دائرے پر رہ کر چلنے والا پیر، اسلام کے طریقے پر رہ کر چلنے والا پیر تمہیں یہاں پر بھی بچائے گا، قبر میں بھی بچائے گا۔